پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو یہ واقعہ سن کر آپ کا اللہ پر ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا اور آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ آج کا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف اور آزمائش اللہ کے نبیوں نے دی، کیونکہ وہ اللہ کے بہت ہی قریب تھے۔ اگر ہم پر بھی کوئی مشکلیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے اور وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر یقین کا اجر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے ایک شہر نینوا کے گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا کی قوم بہت ہی گمراہ تھی اور بت پرست تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دور تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی۔ ان کو بہت سمجھایا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ تم پر کوئی نہ کوئی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ لیکن وہ قوم راہ راست سے بہت دور تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکاری تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا اور بار بار سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ کسی بھی قوم کو ہدایت تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اسی لیے وہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اور یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے اور اس قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا بغیر اللہ کے حکم کے اور اللہ کے فیصلے کے، کیونکہ نبیوں کا کام صبر و استقامت کرنا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے سے ناراض ہو گئے اور انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر انہیں ایک کشتی نظر آئی تو وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہو کر نینوا سے نکلے، راستے میں شدید طوفان آ گیا۔ کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے وہ بہت پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے، کیونکہ وہ سبھی مسلمان تھے اور اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے جس کی وجہ سے اتنا سخت طوفان آ رہا ہے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، تو بس حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے 3 بار قرآن اندازی کی، تینوں دفعہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی باہر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو شدید آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں شدید اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کی قید اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اپنے گناہ کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت کنارے پر چھوڑ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا جس کے سائے میں انہوں نے آرام کیا اور اس کا پھل کھا کر صحت یاب ہو گئے۔ ادھر جب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو غیر موجود پایا تو راہ راست پر آ گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس لوٹے تو قوم کو راہ راست پر پایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پر جتنی بھی مشکلات آئیں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ضرور ہے، لیکن ہر مشکل کا حل بھی اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دیتا ہے۔ قرآن پاک ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے
ہم جتنے بھی ان واقعات کو سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ایسے مزید واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔